پیارے محترم دوستو، ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر فیضان غوث اعظم سبسکرائب کریں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سارا مجمع جھوم جھوم کر نبی اور آل نبی پر باواز بلند درود شریف پڑھیں۔ پڑھیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قابل مبارکباد ہے آپ تمام بستی کے حضرات کہ آج 10 روزہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ ذکر شہدائے کربلا کے نام سے منسوب ہے، آج اس کا آخری دن ہے، یعنی شب عاشوراء، جو کہ بڑی مقدس اور مطہر رات ہے۔ کل کا دن جو آنے والا دن ہے، نیکسٹ ڈے جو ہے، کل کا دن جو آنے والا ہے، جسے ہم اور آپ 10 محرم الحرام کہتے ہیں، بڑا مقدس اور بہت ہی برکتیں لیے ہوئے اپنے دامن میں وہ دن آنے والا ہے، اور یہ رات بڑی مقدس رات ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت آپ کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور میرا بولنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ ایک بار اور درود سے پڑھ لیے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ماہ محرم الحرام ان 4 مہینوں میں سے ہے جس کا ذکر اللہ نے قرآن کریم میں کیا، اور رب نے ارشاد فرمایا منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے بڑے مقدس ہیں۔ اب 4 مہینوں میں سے ایک ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اگر رمضان کے بعد کوئی فضیلت و قابل کوئی مہینہ ہے تو وہ رمضان کے بعد محرم کا مہینہ ہے، اور رمضان کے روزوں کے بعد اگر سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی روزے کی ہے تو وہ ماہ محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے مسلم شریف کی حدیث پاک، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، یعنی نماز فرائض کے بعد اگر نماز سب سے افضل و اعلیٰ کوئی نماز ہے تو وہ تہجد کی نماز، وہ نماز تہجد ہے۔ تو گویا کہ یہ مہینہ بڑی برکتوں کا حامل ہے، تمام برکتیں اور رحمتیں اپنے دامن میں یہ مہینہ لیے ہوئے ہے، جو مہینہ ہمارے اور آپ کے درمیان میں ہے، اور ہم اس میں اپنی زندگی کو بتا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو اس مہینے کا ادب و احترام، اس مہینے کا ہم سبوں کو فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم سب میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و عظمت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کس کا ذکر کیا؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تم سب میں سب سے زیادہ عزت و عظمت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ قرآن کریم میں صاف طور پر اعلان فرما دیا، یعنی قرآن کریم نے یہ بات بالکل وضاحت بیان فرما دی ہے، صراحتاً ارشاد فرما دیا اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر، اے میرے پیارے بندو سنو سنو، دنیا میں جانے کے بعد یہ نہ کرنا کہ سوکار بڑا ہے، کوئی سیٹ بڑا ہے، کوئی مالدار بڑا ہے، کوئی اہل ثروت بڑا ہے، کوئی سوکار بڑا ہے، یہ نہ کرنا، بلکہ سب اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ نہ مالدار بڑا ہے، نہ تقوی شیار اللہ کے نزدیک بڑا ہے تو تقوی شیار بڑا ہے، اہل ثروت بڑا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے پاس دولت ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے، جس کے پاس مال ہو وہ بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ اے رب ذوالجلال آخرکار بڑا ہے تو بڑا کون ہے؟ رب ارشاد فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم
میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و عظمت والا اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کے پاس پرہیزگاری ہے، جس کے پاس تقویٰ ہے، جس کے پاس اللہ رب العزت کا خوف ہے، خشیت ربانی جس کے دل میں ہے وہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہے، سب سے زیادہ نزدیک ہے۔ اب آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں اتقاکم سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات ہے۔ کس کی؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی ذات پاک مراد ہے۔ اسی لیے تو آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد، تفسیر کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے یہ بات بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے اے لوگوں یہ مت سمجھنا اللہ کے رسول نے یہ جو پیغام دیا تھا، اے لوگوں یہ مت سمجھنا کہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے، بڑے کو چھوٹے پر فضیلت ہے۔ نہیں نہیں، مذہب اسلام کے اندر اگر گورا ہے تو اس کو بھی فضیلت ہے، کالا ہے اس کو بھی فضیلت ہے، بڑا ہے اس کو بھی فضیلت ہے، چھوٹا ہے اس کو بھی فضیلت ہے، سب برابر ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا نہ عجمی میں کوئی فرق ہے نہ عربی میں کوئی فرق ہے، جو عرب کا رہنے والا ہے وہ بھی اسلام کے اندر برابر ہے اور جو عرب کا رہنے والا نہیں ہے وہ بھی اسلام کے اندر برابر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین یا علی یا علی۔ اللہ رب العزت نے یہ وضاحت کے طور پر ارشاد فرما دیا بے شک مسمى اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت و عظمت والا وہ ہے جس کے پاس تقویٰ اور پرہیزگاری ہے، جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ آئیے تھوڑی دیر گفتگو کر لیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق ہے کون؟ ان کے فضائل کیا ہے؟ ابو بکر صدیق کی ذات کیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا اپنا کسی کو محبوب بناتا تو میں ابو بکر صدیق کو بناتا۔ اب آپ اللہ کے رسول کی حدیث پاک ملاحظہ فرمائے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا، اپنا خلیل بناتا تو جناب ابو بکر صدیق کو میں اپنا خلیل بناتا۔ لیکن آئیے آگے چلتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام موجود ہے، اذان کا وقت ہو گیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے اور جب اذان کا وہ مبارک کلمہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ اتنا پڑھا، جناب ابو بکر صدیق موجود تھے، اللہ کے رسول کا نام سنا اور ہونٹوں کو چومنے کے بعد آنکھوں سے لگا لیا اور لگانے کے بعد جب اذان مکمل ہو گئی تو آقا نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تم نے دیکھا ابو بکر صدیق نے کیا عمل کیا ہے؟ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں ابو بکر صدیق نے آج ایسا کام کیا ہے اگر جو کام ابو بکر صدیق نے کیا ہے وہ کام تم کر لو۔ اے صحابہ کرام جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے تو کل قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، لیکن ابو بکر صدیق کی سنت کو جس نے زندہ کیا کل قیامت کے دن میں اس شخص کو تلاش کروں گا، میدان محشر میں اس شخص کو میں تلاش کروں گا، اس شخص کو ڈھونڈوں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق نے اللہ کے رسول کا نام سنا اشہد ان محمد رسول اللہ، اذان میں نام لیا، اللہ کے رسول کا نام اقدس آیا، جناب ابو بکر صدیق نے چوما۔ ابو بکر صدیق کو معلوم تھا کہ ناجائز نہیں ہے اللہ کے رسول کا نام سننے کے بعد جھومتے چومتے ہیں، یہ ناجائز نہیں بلکہ جائز اور مستحسن ہے، مستحسن ہے، جائز اور مستحب ہے۔ اللہ کے رسول نے جناب ابو بکر صدیق کے جب اس عمل کو دیکھا کہ ابو بکر صدیق نے اذان کا وہ مبارک کلمہ اشہد ان محمد رسول اللہ سنا اور اللہ کے رسول کے نام پر اونٹوں کو چوم کر آنکھوں سے لگا لیا، ابو بکر صدیق کو دیکھنے کے بعد سرکار مسکرائے، سبحان اللہ سبحان
اب اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول کا نام سننے کے بعد اونٹیں چومنا ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے. اللہ کے رسول کا نام سننے کے بعد اگر اونٹیں چومنا ناجائز ہوتا تو صدیق اکبر صاحب ارشاد فرماتے صدیق اکبر یہ تم نے کون سا کام کر دیا ہے, اسلام کے اندر یہ جائز نہیں بدعت ہے بلکہ نہیں آقا نے ارشاد فرمایا صحابہ جو کام صدیق اکبر نے کیا اگر تم نے یہ کام کر لیا مثل ما فعل خلیلی جو میرے دوست ابو بکر صدیق نے یہ کام کیا ہے یہ تم نے کر لیا تو کل قیامت کے دن ساری دنیا تو مجھے تلاش کرے گی لیکن جس نے میرا نام سننے کے بعد اونٹوں کو چوم کر آنکھوں سے لگایا ہوگا کل قیامت کے دن میں اس شخص کو تلاش کر کے جنت میں داخل کروں گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا علی, یا علی, نعرہ تکبیر. تو پتہ یہ چلا کہ اونٹیں چومنا جائز اور مستحسن ہے, مستحب ہے, ناجائز نہیں بلکہ جائز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا جو میرے دوست ابو بکر صدیق نے کیا وہ اگر کسی نے یہ فعل کر لیا یہ کام کر لیا ابو بکر صدیق نے میرا نام سننے کے بعد اونٹوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگا لیا ہے تو کل قیامت کے دن اس شخص کو جنت میں داخل کروں گا. اب آئیے پیچھے پلٹتے ہیں, پہلے کیا فرمایا تھا اللہ کے رسول نے کہ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو اپنا دوست بناتا تو صدیق اکبر کو دوست بناتا لیکن بنایا نہیں ہے. بنانے میں اور بنانے یہ فرمانا کہ میں نے بنا لیا اس میں بڑا فرق ہے. بنایا نہیں ہے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سننے کے بعد جب صدیق اکبر نے اونٹوں کو چوم کر اپنی آنکھوں سے لگایا تب ارشاد فرمایا ابو بکر صدیق میرا دوست ہے, ابو بکر صدیق میرا خلیل ہے, جو میرے خلیل نے کام کیا ہے. اگر میرے مومن اور میرے کسی بندے نے اور کسی میرے عاشق نے کسی غلام نے یہ کام کر لیا کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا. حضرات محترم یہ شان ہے صدیق اکبر کی. تو پتہ یہ چلا کہ اس کے تعلق سے بہت ساری روایتیں ہیں جس کے تعلق سے دیلمی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ اونٹوں کو چومنا جائز اور مستحسن اور مستحب اچھا طریقہ. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں سرکار کا نام آذان میں سننے کے بعد انگوٹھوں کو چومنا ناجائز ہے, انگوٹھوں کو چومنا جائز نہیں بلکہ بدعت ہے, میں ان سے کہتا ہوں جائز ہونے کی دلیل ہم دیتے ہیں, ناجائز ہونے کی دلیل آپ دے دیجیے. لیکن صبح قیامت تک وہ مر جائیں گے دلیل نہیں لا سکتے, اس لیے کہ 1400 سال سے جو دلیل چلی آ رہی ہو جس کا ثبوت ہو جو جائز اور مستحسن اور مستحب ہو, کیا 1400 سال کے بعد وہ چیز حرام ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. جب حرام نہیں ہے تو گویا کہ ان کا یہ کہنا غلط ہے.